السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر روبینہ فاروق ہے۔ میں نے MBBS علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے کیا اور کالج آف فزیشین سرجن پاکستان سے FCPS کی ڈگری حاصل کی۔ میں پچھلے 13 سال سے گائنی کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ اس دورانیے میں نے جناح ہاسپٹل، سرجمنٹ ہاسپٹل، شالامار ہاسپٹل اور کرنٹلی میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ آبسٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ آج میں اپنی ٹاک کے ذریعے آپ کو جس ٹاپک کے بارے میں آگاہی دینے جا رہی ہوں وہ ہے اوبیسٹی، یعنی کہ موٹاپا۔ میں اپنی اس ٹاک میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اوبیسٹی کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوبیسٹی کیا ہے۔ اوبیسٹی ایک پرابلم نہیں ہے، یہ ایک کمپلیکس ڈیزیز ہے جو کہ جسم میں اضافی فیٹ کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے بنتی ہے، اور ود دی ٹائم یہ زیادہ ہوتے ہوتے آپ کو جسم میں ڈفرینٹ اعضاء پہ متاثر ہوتی ہے۔ اوبیسٹی کو کیسے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو پیرامیٹر یوز کیا جاتا ہے وہ ہے باڈی میس انڈیکس BMI، جس میں ہم آپ کے ویٹ اور ہائٹ کے ریشو کو لیتے ہیں۔ اگر یہ ریشو 30 یعنی کہ 30 سے زیادہ ہو تو یہ اوبیسٹی میں کیٹیگرائز ہو جاتا ہے۔ اوبیسٹی آپ کے باڈی پہ کس طرح سے آپ کے جسم پہ ڈفرینٹ اثرات مرتب کرتی ہے، جو کہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو دوسرا پوائنٹ جو کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اوبیسٹی کی، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جینیٹک فیکٹر ہے، جس میں فیملی انہیریٹنس ہوتا ہے، اور اس میں جینیٹیکلی یہ فیملی ٹو فیملی ٹرانسفر ہوتا ہے، بٹ ایک سنگل فیکٹر نہیں ہوتا، ملٹیپل کنٹریبیوٹیو فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اوبیسٹی کی طرف آپ کے باڈی کو لے کے جاتا ہے۔ دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے لائف سٹائل۔ لائف سٹائل میں آپ کی ڈائٹ ہے، جس میں جو لوگ انہیلدی ڈائٹ، جس میں ہائی کیلوریک ڈائٹس ہوتی ہیں، جس میں آپ کے بیوریجز، فاسٹ فوڈ، بیکری پروڈکٹس آ جاتا ہے، وہ انہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے، اور انہیلدی ڈائٹ لیڈ کرتی ہے انہیلدی آپ کے باڈی کے اندر بیڈ فیٹ ڈیولپ ہونے میں، اور جس کی وجہ سے آپ اوبیسٹی کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل یہ دیکھیں گے کہ ہماری ڈیلی روٹین کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں۔ جب ہم ڈائٹ زیادہ لے رہے ہیں یا انہیلدی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری بہت اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہے ڈیلی کی، تو ہم اس طرح سے اپنی ڈائٹ کو اس طرح سے برن نہیں کرتے، میٹابلائز نہیں کرتا ہمارا باڈی، اور وہ ایکسیسو اور بیڈ فیٹ کی صورت میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اور فیکٹرز لائک کوئی ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے کہ آسٹیو آرتھرائٹس، جس میں ہمارے پیشنٹس زیادہ موبائل نہیں ہوتے، چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ اوبیسٹی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، کچھ مریض جو ہیں وہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، اینٹی سائیکوٹکس، اینٹی ڈپریسنٹس، شوگر کے علاج کے لیے دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، اور اسٹیرائڈس۔ اس کے علاوہ اسٹریس اور نیند کم یا زیادہ ہونا، اور پریگنینسی میں بھی نارملی ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو ویٹ زیادہ ہوتا ہے پریگنینسی، جب ڈیلیوری کے بعد بھی وہ ویٹ اس طرح سے پراپر ریڈیوس نہیں کرتے آپ، جس کی وجہ سے وہ وزن بڑھتا ہوا اوبیسٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہمیں آپ سے یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اوبیسٹی کے ہمارے اور آپ کی زندگی پہ۔ اس میں ود دی ٹائم یہ ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے، آپ کے ہر اعضاء کو یہ افیکٹ کرتا ہے، جس میں آپ کو آنے والے وقت میں بلڈ پریشر ڈیولپ کرتا ہے، شوگر، آپ کو دل کا مسئلہ اور فالج، اور اس کے علاوہ ویریس کینسرز کی وجہ بنتی ہے۔ خواتین میں اسپیشلی اوبیسٹی سے ریلیٹڈ جو پرابلمس آتی ہیں، ان میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ہارمونل امبیلنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منتھلی سائیکلز ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں ان میں کنسیو کرنے میں پرابلم آتی ہے ڈیو ٹو اوبیسٹی۔ ان کی کنسیپشن میں جو پرابلم آتی ہے، وہ ان کی جو فیٹ ہوتی ہے وہ ایکسیسو ایسٹروجن پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارمونل امبیلنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور
این اوویلیٹری سائیکلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی پریگنینسی کرنے میں ہنڈر کرتی ہے. اس طرح سے اگر پریگنینسی ہو جائے تو ڈیورنگ پریگنینسی خواتین کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں مس کیریجز، ارلی مس کیریجز ہو جاتے ہیں. اگر پریگنینسی آگے بڑھتی ہے تو پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، شوگر ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وقت سے پہلے ڈیلیوری کا باعث بنتا ہے اور بچے کا سائز بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں آپریٹیو ڈیلیوری کی طرف جانا پڑتا ہے اور ایون ڈیلیوری کے بعد زخم خراب ہو جاتا ہے. سو اوبیسٹی ہر لیول پہ آپ کے جسم کو متاثر کرتی ہے. اسی طرح سے جب آپ کے خواتین میں ہارمونل امبیلنس کرتا ہے تو وہ یوٹرس کے اندر والی جھیلی کو گہرا کر دیتا ہے، جس کی وجہ موٹائی اس کی زیادہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں یوٹرس جو بچہ دانی کا کینسر ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، سروکس کا کینسر، اوویرین کینسر اور دوسرے کینسرز کی وجہ بنتا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اوبیسٹی کو کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کا کس طرح سے علاج کروانا ہے. اوبیسٹی کے لیے اس کی پہلی بات ہے کہ آپ نے اس کو ایز ارلی ایز اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ہمارا وزن بڑھ رہا ہے اور یہ بڑھتا ہوا وزن ہمارے جسم پر بہت سارے اثرات آنے والے وقت میں مرتب کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں اپنے فزیشین کو کنسلٹ کرنا ہے. فزیشین کو کنسلٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی ہسٹری کو ایویلیویٹ کریں گے، آپ کو ایگزامینیشن کریں گے، آپ کے اندر جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر وہ آپ کے ساتھ اپنی کنسلٹیشن دیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے. اس میں سب سے 1 by 1 میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے اپنی لائف سٹائل کو امپروو کرنا ہے. لائف سٹائل میں آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، انہیلدی ڈائٹ اپنی خوراک سے ختم کرنی ہے. پھر اور آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی جس میں ایکسرسائز آپ نے اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے، جو کہ ½ آورلی ڈیلی آپ کی واک ہونی چاہیے اور ایکسرسائز ہونی چاہیے. سیکنڈلی یہ کہ جو ڈرگس آپ کی باڈی کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں ان کو آپ اپنے کنسلٹنٹ اپنے فزیشین کے ساتھ ان کو ڈسکس کریں گے. اپنی ویٹ کو مینٹین کرنا، اس کو کم کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ جیسے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کنسیپشن کے لیے، ان کو وزن کم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پریگننسی کے لیے جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ اتنے اوبیسٹی کے ساتھ وہ اس طرح سے افیکٹ نہیں کرتی اور وہ ریزلٹس ہمارے پاس ایک پریگننسی کی صورت میں نہیں ملتا. تو اسی طرح آپ کو ضروری ہے کہ پریگننسی کا جب پلان کریں خواتین تو اس سے پہلے اپنی اوبیسٹی کو، اپنے ویٹ کو ایک آپٹیمائز، ایک نارمل لیول تک لے کے آئیں تاکہ آپ کی پریگننسی آسانی سے ہو اور ایک ہیلدی پریگننسی ہو. اس کے علاوہ کچھ میڈیسن ہوتی ہیں ویٹ کو کم کرنے کے لیے اور کچھ سرجریز کی جاتی ہیں. سرجیکل پروسیجرز کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے ویٹ کو کم کیے جائیں. لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو میڈیکیشن ہے ویٹ کو کم کرنے کے لیے وہ آپ نے خود سے میڈیکیشن نہیں کرنی. یہ آپ نے اپنے فزیشین، اپنے کنسلٹنٹ سے ڈسکس کر کے ان کی ایڈوائس کے مطابق آپ نے میڈیکیشن لینی ہے کیونکہ ان دوائیوں کے آپ کے جسم پر برے اثرات ہو سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت اچھی انفارمیشن آپ تک پہنچی ہوگی اور آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی. اور آپ سب میں اس بات کی آگاہی دینے کی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اپنا بڑھتے ہوئے وزن کو ریئلائز کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور یہاں تک کہ دیر ہو جائے اور آپ کا وزن، بڑھتا ہوا وزن آپ کے اوبیسٹی اور اوبیسٹی سے ریلیٹڈ پرابلم تک لے جائے، آپ پہلے اپنے وزن کو نارمل کریں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور خواتین سے ریلیٹڈ کوئی مسائل کے بارے میں میری رائے درکار ہو تو آپ اولا ڈاگ کے پلیٹ فارم سے میرے سے آن لائن اور ان پرسن رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.